آیت کا یہ ٹکڑا جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ انسانیت کی خون کی حرمت کے متعلق بنی اسرائیل پر آنے والے حکم کا حصہ ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اور آج بدقسمتی سے دو مذہبی حوالے سے پہچانے جانے والی قوتیں آپس میں برسر پیکار ہیں، اور ایک طرف انسانی آبادی ہے، دوسری طرف اسلحے کا زور ہے۔ ایک طرف انسان ہے، دوسری طرف میزائل ہیں، بم ہیں، ہوائی جہاز سے گرائے جا رہے ہیں، گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ انسانیت ہے کہ جو تڑپ رہی ہے، بچے بلک رہے ہیں، خونم خون ہو رہے ہیں، باپ کے سامنے بیٹا مر رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر اور عمارتیں زمیں بوس ہو رہی ہیں، اور یہ کیفیت ایسی ہے دنیا کے چھوٹے سے خطے میں یہ صورتحال رونما ہو رہی ہے، اور دنیا ہے کہ چپ سادھے ہوئے ہے، خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے، معلوم نہیں کیوں۔ دکھ ہوتا ہے، لیکن بے بسی ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، سوائے دعا کرنے کے اور چارہ نہیں۔ حالانکہ جس نام سے یہ ملک معرض وجود میں آیا وہ اللہ کے پیغمبر کا نام ہے، وہ اسرائیل ہے۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ ہو۔ حضرت اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جب تک ان پر ایمان نہ ہو۔ اور ہر نبی امن کا پیغمبر ہوتا ہے، امن کا دائی ہوتا ہے، محبت کا پھیلانے والا ہوتا ہے، وہ انسانیت کو عزت دینے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور خدا سب کا ہوتا ہے۔ آج ظلم اور بربریت کا یہ عالم ہے، نہ ہسپتال بچا ہے، نہ اسکول بچا ہے، نہ رہنے کی عمارتیں بچی ہیں، نہ بچے معصوم بچے ہیں، نہ خواتین اس سے بچے ہوئے ہیں، نہ مریض نہ صحت مند۔ اور آگ اور خون کی یہ ایک ہولی اور آگ اور خون کا ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف انسانی آبادی، دوسری طرف اسلحے کی طاقت۔ اللہ امن نصیب فرما۔ سوائے اس درد بھری دعا کے دل سے اور کچھ نہیں نکل سکتا، اور کاش کہ اس خطے کو امن نصیب ہو جائے، اور کاش کہ کچھ کر سکنے والی قوتیں ان کا ضمیر جاگ جائے، اور انسانیت کے لیے اپنی آپ کو پیش کرنے والی اور امن کا نام لینے والے، اپنے آپ کو امن کی طرف بلانے والے اور اپنے خدمات کو امن کے لیے پیش کرنے والے کاش اپنا کردار ادا کر سکتے، اور اس خطے کو جو مبارک خطہ ہے، جو انبیاء کا خطہ ہے، جو 3 اہم ترین مذاہب کا خطہ ہے، اس خطے کو کاش کے امن مل جاتا، کاش کے اس کے رہنے والوں کو عزت مل جاتی، سکون مل جاتا، کاش کے حقوق دبانے والوں کو کچھ شعور مل جاتا، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کاش کہ ان کو ظلم سے نجات مل جاتی۔ آج ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور وہ پیغام بھی من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یہاں مسلمانوں کی بات نہیں کی گئی، یہاں بنی اسرائیل کے لیے حکم آیا، ان کی بھی بات نہیں کی گئی، یہاں انسانیت کی بات کی گئی۔ انسان ہونے کے ناطے سب کا خون اتنا محترم ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں اور پتھر انسانی خون کے مقابلے میں کم تر ہے۔ چنانچہ اس
احترام کو جو اسلام نے ایک انسان کو دیا ہے اس کو باقی رکھنے اور اس کی عزت کو بحال کرنے کی آج ضرورت ہے۔ کاش ہماری سیاسی قیادتیں، میں جب اپنی سیاسی قیادت کہتا ہوں اس کے اندر تمام ممالک شامل ہیں، مسلمانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، غیر مسلم ملک جو ترقی یافتہ ہیں، جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے اثرات ڈال سکتے ہیں، ان کا بھی فرض ہے، اور بحیثیت فرد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ کردار ادا کریں جس میں انسانیت کی فائدے اور انسانیت کی بقا اور انسانی خون کے احترام کو اجاگر کر سکیں، جس حد تک ممکن ہو سکے دامے درمے قدمے سخنے گفتگو سے، تحریر سے ہم انسانی آبادی کو تباہی سے بچائیں، اور جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات دلائیں، امن کا پیغام لوگوں کو دیں، اور یہ ثابت کریں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، مظلوم نے ہمیشہ مظلوم نہیں رہنا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، لیکن ظالم کو اس کے ظلم کا مداوا ملتا ہے۔ آج وہ قوتیں جنہوں نے ایک دور میں صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا، وہ قوتیں جو پورے یورپ سے نکل کے اس خطے پر ٹوٹ پڑی تھی، نتیجتاً فلسطین کا علاقہ مسلمانوں سے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن پھر جس شخصیت نے اس کو واپس اپنے ہاتھ میں لیا وہ صلاح الدین تھا، جس کو ایوبی بھی کہتے ہیں، اور اس کا اس وقت کا رویہ انسانی احترام کا تھا، خواتین کی عزت کا تھا، بلا تفریق مذہب و نسل اس نے انسانی برادری کا احترام کیا، نتیجتاً جہاں سے اس کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف فوجیں نکلا کرتی تھی، آج انہی علاقوں کے اندر، انہی ملکوں کے اندر اس صلاح الدین کے نام اور ان کا دن منایا جا رہا ہے، صلاح الدین ڈے منایا جا رہا ہے، ناروے کے اندر سال میں ایک دن اس کے نام سے منایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کا کردار معافی کا تھا۔ تو اسرائیل کے ماننے والے کاش کہ حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوتے۔ چلیں، صلاح الدین ایوبی تو بعد کی چیز تھی، انبیاء کرام کو تو وہ بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم تو ناواقف مہمانوں کے سامنے کھانا بنا کے لے آتے ہیں، اور ان کا کردار تو قریب کرنے کا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جاننے والا تھا یا جاننے والا نہیں، انہوں نے ان کے سامنے بچھڑا ذبح کر کے تل کر ان کے سامنے پیش کیا۔ کاش کہ حضرت ابراہیم سے نسبت رکھنے والے یہ لوگ امن اور انسانیت کا احترام کر پاتے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام جنہوں نے دکھ درد میں اپنی آنکھیں دے دی لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، آج اسی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا گو ہیں اللہ اس خطے کو امن نصیب فرمائے، انبیاء کی اس سرزمین کو اللہ تعالی دوبارہ برکتوں والا بنائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com